بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم فيصلي من الليل، ایک شخص آتا ہے اپنے بستر کی طرف اور آ کے لیٹتا ہے یہ نیت کر کے کہ رات کو اٹھوں گا، کھڑا ہوں گا اور اللہ کے سامنے قیام کروں گا، فغلبته عیناہ، لیکن نیند اتنی غلبے والی ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں کھلتی، وہ سویا رہ جاتا ہے حتی یصبح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کتب لہ ما نوی، اس کے نامہ اعمال کے اندر وہی لکھا جاتا ہے جو وہ رات کو نیت کر کے سویا تھا۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ، اور پھر ساری رات تو اس نے سو کر گزاری ہے، یہ نیند کو اللہ سبحانہ و تعالی صدقہ بنا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ انسان نیت کر کے سویا ہے ساری رات قیام کروں گا اور ساری رات سو کر گزار دی یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نیت کے مطابق ساری رات کے قیام کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ رات کو نیت کر کے سویا کریں کہ میں نے صبح اٹھ کر قیام کرنا ہے، اگر نیند نہ بھی کھلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق آپ کو اس کا اجر ضرور مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم نیکی کی کچھ باتیں سنتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، نیکی کی باتیں جب ہم کرتے ہیں تو اس کی پہلے تحقیق کر کے پھر کرنی چاہیے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات جب کوئی منسوخ کرے نا تو پہلے سوچنا چاہیے کہ میں بات کس کی طرف منسوخ کر رہا ہوں، کہیں یہ بات جھوٹی تو نہیں ہے، کہیں کسی کی گھڑی ہوئی بات تو نہیں ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی ہے۔ پہلے بات کی تحقیق کرنی چاہیے، پھر اس کو آگے پہنچانا چاہیے۔ جب آپ کوئی بات سنتے ہیں اس بات کی بھی تحقیق کرنی چاہیے، اور تحقیق کرنے کے بعد پھر آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ اس بات کو آگے پہنچائیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، جب کوئی شخص کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کسی کی نیکی کی طرف دلالت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہی اجر اس کو ملتا ہے جتنا رہنمائی، جتنا عمل کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ جس کی آپ رہنمائی کریں گے نیکی کی طرف، اگر کوئی شخص، جیسے میں نے آپ کی ابھی رہنمائی کی کہ یہ نیکیاں کرنی چاہیے، اگر آپ میں سے کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے تو آپ کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اجر مل جائے اور آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے اجر سے کمی کر کے مجھے ساتھ دے دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ آپ جب کوئی بات سنتے ہیں اس کی پہلے تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد اس کو آگے پہنچائیں۔ اگر ایسی باتیں آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو بھی ساری رات کے قیام کا بھی اجر مل جائے گا اور سارا دن روزے رکھنے کا بھی اجر مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھ کر اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات، ماشاءاللہ ابھی تو مسجد بھر چکی ہے، جب ہم نے خطبے کا آغاز کیا تھا اس وقت اندر جو ہے تقریباً فل ہو چکی تھی لیکن مکمل نہیں بھری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیے، میں جھوٹ بول سکتا ہوں، آپ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن میرا یہ ایمان ہے اور آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ شاید ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، ہمیں یقین نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ واغتسل، جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے، کس طرح غسل کرتا ہے؟ جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے، غسل کرتا ہے اور اچھی طرح طہارت اختیار کرتا ہے، ثم بکر وابتکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت کے اندر مسجد میں آ جاتا ہے۔ اول وقت کون سا ہوتا ہے جی؟ جب خطیب جو ہے خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ جائے اس سے پہلے
مسجد میں پہنچ جاتا ہے، اس سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَشَى وَلَمْ يَرْكُضْ، اور جب مسجد کی طرف آتا ہے تو سوار ہو کر نہیں بلکہ اپنے قدموں کا استعمال کر کے آتا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر اچھی طرح سے غسل کرتا ہے، طہارت اختیار کرتا ہے۔ دوسری بات، اول وقت میں مسجد میں آتا ہے۔ تیسری بات، سوار ہو کر نہیں اپنے قدموں کا استعمال کر کے مسجد کی طرف آتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام ہے، جو خطیب ہے، اس کے قریب آ کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر جو قریب بیٹھے ہیں وہ قریب بیٹھے ہوں تو پھر مزید آگے آنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جہاں پر جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خطبے کو توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سنتا ہے اور اپنی زبان سے اور اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ کوئی لغو بات نہیں کرتا یا لغو حرکت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، جب یہ خطبہ سن کر جمعے کی نماز ادا کر کے فارغ ہوتا ہے کتنا اجر ملتا ہے؟ جو اپنے گھر سے لے کر مسجد تک آئے گا کتنے قدم اٹھے ہیں؟ کبھی کسی نے اپنے قدم گنے کہ میں نے کتنے قدم اٹھائے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم کے بدلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر قدم کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو 1 سال کے روزوں کا اجر اور ہر قدم کے بدلے 1 سال کے قیام کا اجر عنایت کر دیتے ہیں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اتنا اجر حاصل کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، چلے 2 گھنٹے لگ جائیں، آپ اول وقت میں مسجد میں آ کر اگر اتنا اجر پا لیں تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ ہمیں یقین نہیں آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ آپ عمل کر کے دیکھیے، دنیا سے رخصت تو ہر ایک نے ہونا ہے، اور پھر جب آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے یہ اجر وہاں پر جا کر آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں بہت سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، عبادات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور عبادات کے اندر خاص طور پر اس چیز پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہم یہ عبادت کیوں کر رہے ہیں۔ کہیں لوگوں کو دکھانا مقصود تو نہیں ہے، کہیں ہم اس لیے تو نہیں کر رہے کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں کہ یہ بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے، یہ تو بہت مال و دولت خرچ کرنے والا ہے، یہ تو بہت بڑا نمازی ہے، یہ تو روزے رکھنے والا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے یہ کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی بھی اجر نہیں ملے گا۔ آپ اول وقت میں مسجد میں آ جائیں، 5 نمازیں ادا کریں، جمعے کی نماز بھی ادا کریں، اگر مقصد لوگوں کو دکھانا ہے تو آپ کو 1 ذرے کے برابر بھی اس کا اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ کا مقصد عبادت کرنے کا فقط اللہ کی رضا ہے تو یاد رکھیے آپ کی ہر نیکی جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول و منظور بھی ہے، اور اس کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا انسان نیکی 1 کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس نیکیوں کو 10 نیکیوں کے برابر لکھتے ہیں۔ لیکن اگر نیت کے اندر اخلاص موجود ہے، نیت کے اندر اخلاص ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور عبادت کر کے آپ کو خوشی اور لذت محسوس ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو 1 نیکی کو 10 نیکیوں سے بڑھا کر 700 نیکیوں تک لے جاتے ہیں۔ اگر نیت کے اندر زیادہ اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ 700 نیکیوں سے بڑھا کر اپنی مرضی کے مطابق اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر لکھتے ہیں۔ اس لیے آپ کوئی بھی عبادت کر لیں لیکن آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو
فقط عبادات اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. ہم سے چاہتے نہ چاہتے جو غلطیاں ہوئیں وہ درگزر فرمائے. جس طرح یہاں جمع ہے جنت الفردوس میں جمع فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.